یہ 3 اور 4 دسمبر 1971 کی رات کی بات ہے جب پاکستانی اور بھارتی فوجیں آمنے سامنے ڈپلائیڈ ہوتی ہیں۔ بھارتی فوج کو حکم ملتا ہے کہ وہ اس علاقہ پر اپنا قبضہ جما کر رکھیں اور اپنے سامنے موجود پاکستانی فوج پر حملہ کریں اور وہ علاقہ بھی بھارت کے قبضہ میں لے آئیں تاکہ آگے مزید پاکستان کی سرزمین میں گھسا جا سکے۔ پاکستانی فوج کو بھی اسی ہی طرح کے احکامات صادر ہوتے ہیں کہ وہ بھارتی فوجوں پر ٹوٹ پڑیں اور ان کو مار بگائیں اور سارا علاقہ اپنے قبضہ میں کریں۔ اس وقت تک دونوں ہی فوجوں کو ایک ہی جیسے حکم مل چکے ہوتے ہیں، لیکن ایک فوج اس حکم کو پورا کر دیتی ہے اور وہ ہوتی ہے پاکستانی فوج، جو کہ تعداد میں تو بھارتی فوج سے 10 گنا کم ہوتی ہے، لیکن ہمت، جوش اور ولولے میں شاید کئی گنا زیادہ بڑی۔ پاکستانی فوج اس گھمسان کی جنگ میں بھارتی فوجوں کو اپنی جگہ سے اکھاڑ پھینکتی ہے، ان کے پرکچے اڑا دیتی ہے۔ بھارتی فوج ہزاروں فوجی مروا کر پیچھے بھاگ جاتے ہیں اور اس طرح پاکستانی فوج 127 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ بھارت سے آزاد کرا لیتی ہے۔ اس علاقے کو چھم اور اس جنگ کو بیٹل آف چھم کہا جاتا ہے۔ یہ خطرناک جنگ آخر چھم کے مقام پر ہی کیوں لڑی گئی؟ پاکستان کے لیے اس علاقے کی اہمیت 2 بڑی وجوہات کی بنا پر تھی۔ پہلی یہ کہ یہ بھارت کو ایک ریڈی میڈ بیس فراہم کرتا تھا جہاں سے بھارتی فوجیں گجرات اور جی ٹی روڈ کی طرف کوئی بڑا حملہ کر سکتی تھی۔ دوسری وجہ یہ کہ پاکستانی فوجوں کو اخنور تک علاقہ فتح کرنے کے لیے چھم کو فتح کرنا ہی پڑنا تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل کے پی کینڈت، جو 1971 میں انڈین ویسٹرن کمانڈ کے جی او سی ان چیف تھے، وہ اپنی کتاب دی ویسٹرن فرنٹ انڈو پاک وار 1971 میں لکھتے ہیں کہ چھم انڈیا کو ایک آئیڈیل بیس فراہم کرتا تھا اور یہاں سے اگر انڈیا اپنے آپریشنز لانچ کرتا ہے تو ان کی فوجیں سیالکوٹ اور لاہور کو بائی پاس کرتے ہوئے پاکستان کے دل تک پہنچ جاتی اور ان دونوں شہروں کا رابطہ اسلام آباد سے ختم ہو جاتا۔ ناظرین، چھم سیلینٹ تقریباً 127 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ تھا جہاں پلینز آف پنجاب اور کشمیر کی پہاڑیاں آپس میں ملتی ہیں۔ اس سیلینٹ کو چھم اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہاں پر ایک ٹاؤن کا نام چھم تھا۔ اس کے شمال میں اخنی نلہ، مغرب میں 1948 کی سیز فائر لائن، جنوب میں جموں اینڈ کشمیر کی ورکنگ باؤنڈری اور مشرق میں دریائے توی واقع ہیں۔ چھم سیلینٹ کے نارتھ میں پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جن کو کالی ڈھار رینج کہا جاتا ہے۔ یہ پہاڑیاں یہاں آ کر بالکل زمین کے ساتھ مل جاتی ہیں، یعنی اس پلین کے ایک طرف ریور چناب اور دوسری طرف کالی ڈھار رینج ہے، اور یہ پلین ایریا ٹینکوں کی موومنٹ اور ان کی جنگ کے لیے سب سے بہترین جگہ تھی۔ اس علاقے میں 25 گاؤں موجود تھے اور یہاں کا سب سے بڑا ٹاؤن چھم تھا جس کی آبادی تقریباً 10,000 تھی۔ اس میں تحصیل ہیڈ کوارٹر، اسکول، ہسپتال، کالج، بینک اور پولیس اسٹیشن بھی موجود تھے جو کہ آج تک وہاں موجود ہے۔ اب بات کرتے ہیں بھارتی اور پاکستانی فورسز کی۔ بھارت کی 15 کور کو پورے جموں اور کشمیر کو ڈیفینڈ کرنے کا ٹاسک ملتا تھا۔ اس میں 5 ڈویژنز ہوتے ہیں: 3 انفینٹری ڈویژن، 19 انفینٹری ڈویژن، 25 انفینٹری ڈویژن اور 10 انفینٹری ڈویژن۔ 10 انفینٹری ڈویژن میں جو کہ چھم سیلینٹ میں تعینات ہوتا ہے 3 بریگیڈز ہوتے ہیں جن کے اندر مزید 3 سے 4 یونٹس ہوتی ہیں۔ یہ 3 بریگیڈز میں 28، 191 اور 52 بریگیڈز ہوتے ہیں۔ ان میں 191 بریگیڈ چھم سیلینٹ میں موجود ہوتا ہے۔ اس میں 4 یونٹس ہوتی ہیں: 5 سکھ، 5 اسام، 4 گورکھا رائفلز اور 10 گڑیال رائفلز۔ بارڈر آؤٹ پوسٹ پر 51 بی ایس ایف اور 57 بی ایس ایف بھی تعینات ہوتی ہے۔ 3 دسمبر کو 9 دکن ہارس اور 72 آرمڈ ریجمنٹ کے ٹینکس بھی چھم پہنچ جاتے ہیں۔ 10 انفینٹری ڈویژن کو نہ صرف اس علاقہ کو ڈیفینڈ کرنے کا ٹاسک ملتا ہے بلکہ پاکستان پر حملہ بھی کرنا ہوتا ہے، اور گجرات اور وزیر آباد ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے۔ میجر جنرل اے جے ایس سندھو اپنی کتاب بیٹل گراؤنڈ چھم میں لکھتے ہیں کہ یہ پلان اس لیے کیا جاتا ہے کہ بھارت کو یہ انفارمیشن ملتی ہے کہ ہمارے سامنے صرف ایک بریگیڈ موجود ہے اور ہم اس کو روند سکتے ہیں، لیکن یہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ پاکستان نے انتہائی سیکریسی رکھتے ہوئے 3 اور بریگیڈز بھی ڈپلوائے کر دیے ہیں، جس کا اندازہ بھارت کی ہائر کمانڈ کو نہیں تھا۔
اور یہ ان کی شکست کی ایک بہت بڑی وجہ بنتا ہے۔ یہ انڈیا کے لیے اچھا تھا کہ انہوں نے حملے میں پہل نہیں کی، کیونکہ اگر وہ حملے میں پہل کرتے تو اب جو کہ ان کو اپنی جگہ چھوڑ کر بھاگنے کا موقع مل جاتا ہے، تب شاید وہ موقع نہ ملتا اور زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا۔ جب 3 دسمبر کی رات پاکستان حملہ کرتا ہے تو بھارت کو آف بیلنس پاتا ہے۔ 10 انفینٹری ڈویژن کے GOC میجر جنرل جسونت سنگھ کو موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ اپنے سورسز کو استعمال کر سکیں، اور اس کو بری طرح منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ پاکستان کی طرف سے 23 ڈویژن اس جنگ میں حصہ لیتی ہے، جس میں 2 آرمرڈ بریگیڈ، 66 انفینٹری بریگیڈ، 111 انفینٹری بریگیڈ اور 17 ارٹلری بریگیڈ شامل ہوتے ہیں۔ یہ آپریشن زولو 1 آپریشن کے نام سے 3 دسمبر کی رات 8:30 بجے سورڈ آف اللہ کے کوڈ ورڈ سے شروع ہوتا ہے۔ 3 اور 4 دسمبر کی رات پاکستانی فوج چھم کے علاقہ کی ایک اہم ہائٹ منڈیالہ رج کو کیپچر کرنے کے لیے حملہ شروع کرتی ہے۔ بھارتی فوجیں ویل ڈیفینڈڈ پوزیشنز پر ڈپلائیڈ ہوتی ہیں۔ پاکستانی فوج پر آرٹلری اور موٹرز کے ذریعے شیلنگ کی جا رہی ہوتی ہے، لیکن سپاہی آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، شہادتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، زخمیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن سپاہی ہمت نہیں ہارتے، اور 15 گھنٹے کی لگاتار لڑائی کے بعد پاکستانی فوج منڈیالہ نارتھ پر 4 دسمبر 1971 کے دن 3 بجے قبضہ کر لیتی ہے، اور بھارتی فوجی یا تو مارے جاتے ہیں یا وہ بھاگ جاتے ہیں۔ بھارتی فوجیں 4 بجے کاؤنٹر اٹیک کا پلان کرتی ہیں، لیکن وہ اس جگہ کو واپس نہیں لے سکتی، کیونکہ ان کا اٹیک رات 8 بجے شروع ہوتا ہے اور پاکستانی فوجیں تب تک اچھی طرح سے اپنی جگہوں پر ڈپلائیڈ ہو چکی ہوتی ہیں۔ 4 اور 5 دسمبر کو پاکستانی فوج بھارت کی موئل، پار، باکن اور بانیا برسالہ جیسی پوسٹوں پر بھی قبضہ کر چکی ہوتی ہے۔ 5 دسمبر کی شام 5:15 پر 10 بلوچ پوائنٹ 994 پر حملہ شروع کرتی ہے۔ پوائنٹ 994 ایک سٹرونگ پوائنٹ ہوتا ہے، مطلب یہاں بھاری تعداد میں بھارتی فوج کے دستے ڈپلائیڈ ہوتے ہیں۔ 10 بلوچ کو مائن فیلڈ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ مشین گن کے بھاری فائر کے سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ ان کا حوصلہ اور جذبہ ہوتا ہے کہ اتنی کیجوالٹیز کے باوجود وہ حملہ جاری رکھتے ہیں، اور تقریباً 1 گھنٹے کی لڑائی کے بعد وہ پوائنٹ 994 پر قابض ہو جاتے ہیں۔ 5 اور 6 دسمبر کی رات ایک اور یونٹ 6FF 10 بلوچ کو جوائن کرنے کے لیے آتی ہے، لیکن انہیں 7 والی لوکیشن خیروال پر حملہ کرنے کا آرڈر مل جاتا ہے اور وہ وقت پر نہیں پہنچ سکتی۔ بھارت 5 دسمبر کی رات کاؤنٹر اٹیک کرتا ہے اور پوائنٹ 994 کو واپس اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ پوائنٹ 994 دوبارہ ہندوستان کے پاس چلا جاتا ہے۔ 6 دسمبر کی صبح پاکستانی فوج ایک بار پھر حملہ آور ہوتی ہے۔ 3 FF یونٹ ٹینکس کے ساتھ حملہ کرتی ہے۔ ٹینکس کے راستے مائنز آ جاتی ہیں اور وہ رک جاتے ہیں۔ بریگیڈیئر بابر جو کہ 111 بریگیڈ کو کمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس حملے کے دوران سپاہیوں کے شانہ بشانہ ہوتے ہیں۔ دشمن کی طرف سے شیلنگ کی جا رہی ہوتی ہے، اور اس دوران ایک بم درخت پر آ کر پھٹتا ہے جس کے نیچے وہ کھڑے ہوتے ہیں، اور اگلے ہی لمحے ان کا بایاں بازو ان کے دھڑ سے الگ ہو جاتا ہے اور خون کی دھاریں نکل رہی ہوتی ہیں۔ اس بار پاکستانی فوج پوائنٹ 994 پر قبضہ کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے، لیکن یہ حملہ اتنا خطرناک اور دلیرانہ ہوتا ہے کہ اگلی ہی صبح یعنی 7 دسمبر کی صبح جب 3FF دوبارہ حملہ کرتی ہے تو بھارتی فوجیں تب تک جگہ چھوڑ کر پیچھے جا چکی ہوتی ہیں۔ اس طرح پاکستانی فوج 2 دنوں کی لڑائی کے بعد پوائنٹ 994 پر بھی قبضہ کر لیتی ہے۔ 4 دسمبر 1971 کی صبح پاکستانی فوج بھارتی فورٹ بورے چال پوسٹ پر حملہ کرتی ہے۔ یہ ایک پوسٹ نہیں بلکہ فورٹ ہوتا ہے، اور یہ کوئی عام پوسٹ نہیں ہوتی، بلکہ اس میں بنکرز کو ٹنلز کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ جوڑا ہوا ہوتا ہے۔ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر داخل کیسے ہو سکتے ہیں۔ اس کو فتح کرنا شاید اس جنگ کا سب سے مشکل مرحلہ تھا، لیکن صرف 30 منٹ کی انٹینس فائٹ کے بعد اسے فتح کر لیا جاتا ہے۔ ناظرین، ہوتا کچھ یوں ہے کہ کیپٹن تنویر حسین، جن کو ستارہ جرأت سے بھی نوازا گیا، وہ اس جنگ سے 2 ہفتے پہلے اپنی پوسٹوں کے وزٹ پر نکلتے ہیں، اور اسی دوران ان کو ایک ہرن نظر آتا ہے، اور وہ اپنی ایک ساتھی کے ساتھ ہرن کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہرن تو ہاتھ نہیں آتا، لیکن وہ دونوں ایک ٹنل میں پہنچ جاتے ہیں جو سیدھی بورے چال فورٹ میں جا کر کھلتی ہے۔ وہ خاموشی سے واپس آ جاتے ہیں۔ 4 دسمبر کو جب حملہ کرنا ہوتا ہے تو یہ چیزیں ان کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ حملہ شروع ہو جاتا ہے۔
कैप्टन तनवीर बताते हैं कि जब वो फोर्ट से 200 मीटर पीछे होते हैं दुश्मन को पता लग जाता है और वो मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर्स और मोटर्स के फायर में आ जाते हैं। दुश्मन को पता लग जाता है कि उनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। कैप्टन तनवीर को भी पता चल जाता है कि दुश्मन किस जगह से फायर कर रहा है। कैप्टन तनवीर सिपाहियों को आगे बढ़ने का कहते हैं तो सिपाही नजीब और सिपाही नसीर एक ट्रेंच की तरफ बढ़ते हैं। वो ट्रेंच से 25 मीटर दूर होते हैं और ग्रेनेड्स की पिन निकाल रहे होते हैं कि 3 भारतीय फौजी खड़े होकर उन पर फायर खोल देते हैं। सिपाही नजीब को पूरे जिस्म पर गोलियां लगती हैं, उनको सर पर भी गोली लगती है, लेकिन इसके बावजूद वो ग्रेनेड की पिन निकाल कर ग्रेनेड ट्रेंच में फेंक देते हैं, जिससे 2 भारतीय सिपाही हलाक हो जाते हैं। तीसरे को कैप्टन तनवीर गोली मारकर हलाक कर देते हैं। सिपाही नसीर को भी पेट में बस लगता है और वो भी शहीद हो जाते हैं। इस तरह कैप्टन तनवीर अपने साथियों के साथ फोर्ट में दाखिल हो जाते हैं और दुश्मन पर क़यामत ढा देते हैं। अब लड़ाई हैंड टू हैंड हो चुकी होती है। वो कहते हैं कि टनल में उनके पीछे दुश्मन का एक सिपाही खड़ा होता है, उन्हें नहीं पता होता। इनका साथी हवलदार शाहनवाज उसे देख लेता है और वो उनके सामने आकर गोली अपने सीने पर खा लेता है। कैप्टन तनवीर कहते हैं कि इस कदर बहादुरी का मुजाहरा देखा गया कि शायद इसकी तारीख में मिसाल मौजूद ना हो। इस लम्हे में 32 इंडियन सिपाही और कैप्टन दलगीर सिंह को हलाक कर दिया जाता है। दुश्मन के 6 सिपाही जख्मी होते हैं और 13 को कैदी बना लिया जाता है। 14 पंजाब के 3 सिपाही शहीद और 2 जख्मी होते हैं। 7 दिसंबर 1971 पाकिस्तानी फौजें झंडा पोस्ट, डल्ला पोस्ट, ठाकुचक और मनावर कम्प्लेक्स पर काबिज हो चुके होते हैं और अब तक वो दरियाई तवी के मगरबी साइड पर जाकर डिप्लॉयड हो चुके होते हैं। GOC 23 डिवीजन मेजर जनरल इफ्तिखार अपने हेली पर इलाके का विजिट करते हैं। वो तहसील हेडक्वार्टर और पुलिस स्टेशन का दौरा करते हैं और दरियाई तवी से आगे मजीद भारत में घुसने का प्लान करते हैं। लेकिन इसी दौरान 7 दिसंबर की शाम छम के मकाम पर उनका हेली क्रैश कर जाता है और वो शहीद हो जाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी फ़ौज आगे मजीद हमला नहीं करती और उधर ही जगह संभाल लेती है। ये जगह आज भी पाकिस्तानी फ़ौज के पास है। इस इलाके को इफ्तिखाराबाद भी कहा जाता है। बैटल ऑफ छम एक इंतहाई ख़तरनाक जंग थी जिसमें दोनों साइड से भरपूर लड़ाई की गई। भारत के 2 अफसरों को भारत का सबसे बड़ा मेडल वीर चक्रा भी दिया जाता है और पाकिस्तानी फ़ौज के पूरे मगरबी फ्रंट यानी इंडिया के साथ जंग के दौरान होने वाली कैजुअलिटीज़ का 50% कैजुअलिटीज़ सिर्फ छम के मुकाम पर होती हैं। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें।